الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن پوری دنیا میں اس وقت ایئر وائی کی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس متبرک اور مبارک رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا ازلی یہی فیصلہ تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو عزت سے نوازے گا، لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اسباب قائم فرمائے گا کہ آپ کی عظمت اتنی بلند و بالا ہوگی کہ کوئی نبی آپ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تقابل کے طور پہ 2 آیات میں نے عرض کی، لیکن اس طریقے سے ان کی تشریح ہوگی کہ کسی ایک کی فضیلت سے دوسرے کے لیے تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، انہی سے خلیل اور حبیب کا ایک فرق بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عظیم نشانیاں باقاعدہ فعلی طور پہ دکھانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو ایک بلند پہاڑ پر کھڑا کیا، تجلی فرمائی گئی اور زمین و آسمان کی بے شمار چیزیں، مفسرین کہتے ہیں کہ 7 آسمان کی اللہ تعالیٰ نے وسعتوں کو کھول دیا اور آپ نیچے نگاہ کرتے تھے تو 7 زمینیں آپ کے سامنے منکشف تھیں۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ ایک مقام پہ کھڑا کیا، سب کچھ دکھایا، لیکن جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو بڑی شان سے بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، بندہ خاص کو رات کے مختصر ترین حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ نے بے شمار برکات رکھیں، اور مقصود کیا تھا؟ تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے بعض دکھائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بہت زیادہ دیکھا، وہ دیکھا جو کسی نبی نے نہ دیکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھنا یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ قرآن ہی گواہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا لا ترانی، یہ بھی ایک نفی تھی لیکن بڑی پولائٹلی، اس کا مطلب ہوتا آپ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن لن ترانی جب فرمایا تو علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، لغت سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ لفظ لن یہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کے لیے آتا ہے، سختی سے نفی کے لیے آتا ہے، آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا اور بے شمار نشانیاں دکھائیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے بعض قرار دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ۔ یہی وجہ اعتراض بھی تھا۔ روحانی معراجیں یعنی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 31 بار آسمان پہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے اپنا یہ خواب بیان فرمایا
جو کتب احادیث میں موجود ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کفار کو یقین نہ آیا۔ خواب میں تو سب جا سکتے ہیں، وجہ انکار کیا تھی؟ اب وجہ انکار پیدا ہوئی کہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آسمانوں میں جائے اور رات کے مختصر حصے میں سیر کر کے واپس بھی آ جائے۔ آپ اگر سائنسی تحقیق دیکھیں گے تو سورج ہماری زمین سے تقریباً 9 کروڑ 39 لاکھ سال دور ہے، مائلز دور ہے، 9 کروڑ 39 لاکھ مائلز دور ہے، اور اسپیڈ کی لائٹ کی اسپیڈ جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 مائلز پر سیکنڈ ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 1,80,000 مائلز طے کرتی ہے، اور اس سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے تو 8 منٹ 17 سیکنڈ میں آتی ہے۔ اتنا طویل فاصلہ، لیکن لائٹ کی اسپیڈ دیکھیں 8 منٹ 17 سیکنڈ میں آتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر فرمانے کا ارادہ فرمایا عملی طور پر، کیونکہ ارادہ تو ازلی تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر گئے ہیں، وضو فرمایا، اور پھر پہلے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی طرف گئے اور تمام آسمانوں کی سیر کی، 7واں آسمان دیکھے، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی حاضری، اللہ تعالیٰ کی زیارت، اور جب آپ واپس آئے ہیں تو جس دروازے سے نکلے تھے اس کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، اور جہاں آپ نے نالی پر وضو فرمایا تھا وہاں وضو کا پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ گویا کہ ٹائم تھم گیا، وقت کو روک دیا اللہ تعالیٰ۔ تو کتنی سپیڈ میں سرکار گئے ہوں گے اور کتنی سپیڈ سے واپس آئے، اسی لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اسی عمل کو کہا جاتا ہے، اس خرق عادت کام کو کہا جاتا ہے جو عام لوگ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، چونکہ یہ دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، اس لیے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اپنی بارگاہ میں بلایا اور شرف ملاقات بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف گیا۔ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہت سے پاک و صاف ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ میرے آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے یا نیچے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک و صاف ہے۔ یہ 6 جہات یہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی، اس کا مطلب ہے یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ سوال یہ ہے جب یہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ وہ تو تب بھی تھا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تو سوال پیدا ہوتا ہے آسمان کی طرف گئے تو یہ تو اللہ کے لیے ایک جہت متعین ہوئی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آسمان کی طرف گئے تو ایک سمت کا تعین ہو گیا، تو یہ ایک مسلمہ عقیدے کے خلاف معاملہ ہوا۔ اس کے 2 طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے لیے آسمان کی طرف ہی گئے تھے، لیکن اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور خود جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور جبریل امین پیچھے ٹھہر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو آگے گئے سرکار وہ کس سمت گئے تھے؟ اس سمت کا کوئی تعین نہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ وہ اصل میں سدرۃ المنتہا کے بعد جو سرکار کا سفر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ حاضری کا سفر ہے اور اس کی جہت متعین نہیں ہے۔ دوسرا آپ ایک زمین کو دیکھیے، یہ گول سیارہ ہے اور زمین کے ہر طرف لوگ رہتے ہیں، کچھ اوپر رہتے ہیں، کچھ نیچے رہتے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کچھ اس طرف ہے، کچھ اس طرف ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ہیں چاروں طرف۔ اب اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف آپ تصور کر لیں، اس طرح جا رہے ہیں، جو نیچے رہنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ اس کا رخ تو اس طرف ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے ایسا، یہ سب جو بھی کھڑا ہوگا جس طرف بھی اس کو ایسے لگے گا آسمان اوپر ہے اور میں نیچے ہوں، اس کے لیے جہت کچھ اور ہوگی۔ جو اس طرف رہنے والا ہے اس کے لیے نبی کریم کے سلسلے میں جہت کچھ اور بنے گی، جو اس طرف رہنے والا ہے اس کے لیے کچھ اور ہوگی، جو اس طرف رہنے والا ہے کچھ اور ہوگی۔ اب آپ اندازہ کریں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی ایک بھی کنفرم تعین نہیں کر سکتا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گما سے گزرے گزرنے والے،
پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، ان تمام مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عجائبات دکھائے گئے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ آپ تحفہ لے کر واپس آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا، وہ عبادات پر استقامت حاصل نہ کر سکے، آپ کی امت بھی نہیں کر سکے گی، آپ اس میں کچھ کمی کروائیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، 5 نمازوں کی کمی کروائی، پھر واپس آئے، پھر یہی درخواست، پھر سرکار گئے، وہاں درخواست پیش کی، اللہ نے 5 اور کم کی، اس طرح 9 مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 45 نمازیں معاف ہوئیں۔ جب 5 رہ گئیں، رحمت کونین واپس تشریف لائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ سرکار نے فرمایا 5۔ انہوں نے کہا اس میں بھی کمی کروائیں، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن میں تمام اپنے بہن بھائیوں کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ نماز جیسا وہ تحفہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہ کوئی معمولی تو نہیں ہو سکتا۔ اتنی عظیم چیز جو یقیناً ایک عظیم سفر میں دی گئی، اس کی عظمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ 5 نمازیں رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام وہی درخواست کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ موسیٰ اب تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، یعنی اب یہ کہوں کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اور بخاری کی روایت گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب، آپ پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، لیکن آپ کی درخواست پر 5 رہ گئیں، لیکن اگر آپ کا کوئی امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو ثواب اسے 50 کا ہی عطا کروں گا۔ لیکن افسوس کہ جس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس رات میں جاگنے والا، پوری رات محافل میں شرکت کرنے والا، پروگرامز دیکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، اگلے دن عقیدت کے ساتھ روزہ رکھنے والا، بسا اوقات 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس تحفے کو نظر انداز کر دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے لائے، اور سرکار کی سفارش سے وہ تحفہ کم ہوا بے اعتبار تعداد کے، ثواب تو وہی ہے۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم کا کتنا کرم ہے، اگر یہ 50 نمازیں فرض ہوتی، سردیوں میں 5 نمازیں کتنی کلوز ہو جاتی ہیں، قریب جیسے ابھی نماز ختم ہوئی پڑھ کر آتے ہیں تھوڑی دیر بعد اذان، 50 ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ نبی کریم کا صدقہ ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس نماز کو مختصر کیا۔ تو آج کی رات کی برکت سے، آج کے اجتماع کی برکت سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فضیلت اور فضائل کو حصول بہت اچھی بات ہے، بیان فضیلت، بیان فضائل بہت بہتر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے سفر اختیار فرمائے، چاہے وہ خوابی حالت میں تھے چاہے جاگتی حالت میں تھے، ان میں جو کچھ سرکار نے دیکھا وہ بالکل حق اور سچ اور گویا کہ وحی الہی کی ایک صورت تھی۔ لہذا ان امور پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھے، ملاحظہ فرمائے، اور وہ عذابات الہیہ تھے۔ مثلا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 فرشتوں کے ساتھ چلا، ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ایک بھاری سا پتھر تھا جو اس نے لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ زور سے دے مارا اور اس کا سر کچل گیا اور وہ پتھر دور تک چلا گیا۔ یہ شخص گیا پتھر اٹھا کر لایا، اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو گیا، اس نے پھر مارا، پھر سر کچلا، پھر پتھر گیا، اور بار بار یہ عمل ہوتا رہا۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن پڑھ کر اس کو بھلا دیا تھا اور یہ فرض نماز کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کیا آج یہ دونوں چیزیں ہم میں نہیں ہیں؟
ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن کے احکام سنتے ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، مذہب اسلام کو اختیار کرو۔ لیکن ہم معذرت کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ایک سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ کی طرح بنا لیا ہے کہ ہم ٹرالی لے کر چلتے ہیں، جو چیز پسند آتی ہے، ضرورت کی محسوس ہوتی ہے وہ ٹرالی میں ڈالتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، بل پے کرتے ہیں اور باقی چیزیں اپنے گھر لے آتے ہیں۔ ایسے ہمارے سامنے شرعی احکام پیش ہوتے ہیں، قرآنی احکام پیش ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے موڈ کے مطابق ہوتا ہے، جس میں کوئی دنیا کا نقصان نہیں، جس میں جسمانی مشقت نہیں، جس میں کوئی فضیلت ہے، جس میں کوئی مسئلے کا حل ہے، وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ کر اس کو بھلانا ہے، یہ نہیں ہے کہ سورت یاد کی اور بھلا دیا، یہ اصل مفہوم ہے۔ اور فرض نماز کے وقت سو جانا، بہت سے ہمارے بہن بھائی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں جو ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور یاد رکھیں یہ عذابات قبر تھے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جہنم کا عذاب نہیں تھا، یہ عذابات قبر ہیں، کیونکہ بعض احادیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ فرشتے نے عرض کیا رسول اللہ اس سے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کا مطلب ہے جیسے ہی موت آئے گی یہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح کے لوہے کا کانٹا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا تھا، پیچھے لے جاتا تھا، پھر ناک میں ڈالتا چیر دیتا، آنکھ میں ڈالتا چیرتا، پھر اس جانب آ کر یہی عمل کرتا تو یہ جانب ٹھیک ہو جاتی، بار بار یہ عمل ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے تو بتایا گیا کہ یہ شخص گھر سے باہر نکلتا تھا تو جھوٹی باتیں پھیلا دیا کرتا تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ آج سوشل میڈیا پر غلط چیزیں ڈالنا، افواہیں ڈالنا، کسی پر الزام لگانا اور اس کو پوری دنیا میں عام کر دینا بالکل عام ہے۔ آج کی اس رات کی برکت سے میں اپنے تمام نوجوان بچوں بچیوں کو خاص طور پر اور ہر مسلمان بھائی بہن کو عمومی طور پر عرض کرتا ہوں، خدا را جھوٹی باتیں ڈال کر اس کو عام نہ کریں، ورنہ اس عذاب کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ضرور کیا جائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا اس کو ذریعہ اور سبب ضرور بنایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وقت احتساب بھی ہے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے انعامات لائے، اپنی امت کے لیے امت کو اس تحفے کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ سرکار نے جو عذابات بیان فرمائے، دل میں خوف پیدا کرتے ہوئے ان اعمال کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔